اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی دعا سیکھنے سے پہلے میں یہاں ضرور کہنا چاہتی ہوں، دل تو سبھی کا چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آئیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں سچائی کے ساتھ ہیں۔ اور بیٹا، زندگی میں سچ کی زمین پر رہنا ہمیں ہمیشہ۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ساری دعائیں یاد ہوں، اگلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ملائے تو آپ نے ان سے بڑھ کر سیکھنا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ آئیے دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا ہے سیدہ آسیہ کی، اس کا تذکرہ سورۃ تحریم میں ملتا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا دہرائیے گا، رب ابن لی، اونچی آواز سے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ دعا بہت مختصر ہے، مگر اس میں ایک ایمان والی لڑکی، ایک ایمان والی عورت کا سب سے بڑا خواب چھپا ہوا ہے۔ لڑکیاں بہت سے خواب بنتی ہیں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جیسے امام بخاری کی والدہ نے خواب دیکھا تھا، جیسے یعنی آپ ہر روز بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ خواب ہے یعنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ویسے ہی جیسے حضرت آسیہ نے دعا کی۔ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی تھیں۔ ذرا تصور کریں، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ان کا شوہر تھا، محل ان کا گھر تھا، خادمائیں، سونا چاندی، لباس، زیورات، شاہی آرام، دنیا کی شان و شوکت، دنیاوی اعتبار سے کیا کمی تھی؟ لیکن ان کا دل دنیا کے محل میں نہیں اٹکا، ان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں، توحید کو قبول کیا، حق کو پہچانا۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون کو جب پتا چلا کہ سیدہ آسیہ ایمان لے آئی ہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے ٹیم کے لوگ میری ہیلپ کر دیں، کیونکہ بچوں کا شور اتنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ برکت ختم ہوتی ہے۔ جو بچے شور کر رہے ہیں، ظاہر ہے بچے ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کائنڈلی مدرس سے میں کہوں گی تھوڑی دیر کے لیے باہر جگہ موجود ہے، اگر آپ انہیں تھوڑی دیر باہر لے جائیں تو اس میں بھی اجر ہے، اور اجر میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ آواز بھی پہنچائے گا، لیکن بچوں کی آوازوں سے جب باقی لوگ ڈسٹرب ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ فرعون کو جب پتا چلا سیدہ آسیہ ایمان لے آئی ہیں تو وہ دھوپ میں کھڑا رکھتا تھا اور انہیں روٹی پہ شہد لگا کے کھلاتا تھا، ان کو غشی پہ غشی آتی تھی۔ حضرت آسیہ کیسے بے ہوش ہو جاتی ہوں گی اور کس طرح ان کی حالت ہوتی ہوگی۔ اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی اذیت کے باوجود، جب ایمان چھوڑنے کے لیے انہیں پریشرائز کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اس درد، اس کرب، اس تکلیف میں سیدہ آسیہ نے کیا دعا کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے فوراً اس تکلیف سے بچا لے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا اللہ فرعون کے دل کو نرم کر دے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا اللہ میرا محل مجھے واپس کر دے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ جسٹ امیجن کتنا زیادہ فہم تھا ان کے پاس۔ سبحان اللہ، فرعون کا محل ہو لیکن مانگنے والی سیدہ آسیہ ہوں تو وہ اللہ سے کیا مانگتی؟ یا اللہ آپ کے پاس گھر چاہیے، آپ کا قرب چاہیے۔ ان کے پاس دنیا کی شان و شوکت تھی، مگر انہوں نے کیا مانگا؟ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب۔ ان کے پاس زمین میں پیلس تھا،
लेकिन उन्होंने क्या कहा, या अल्लाह मुझे आपके पास घर चाहिए, मुझे वो घर चाहिए जिसमें मुझे आपके करीब होना हो, आपका कुर्ब मुझे चाहिए। ये सैयदा आसिया है। इस दुआ का इस दुआ का सबसे हार्ट टचिंग वर्ड है इंदा का, अपने पास। हमारी आज की और कल की मजलिस का निचोड़ है अल्लाह का कुर्ब। दुआ क्या है? दुआ के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कि अल्लाह को करीब समझें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें बता दो मैं उनके करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है, और मैं उसे जवाब देता हूं। तो अपने पास मुझे घर अता कर दे। वो सिर्फ जन्नत नहीं मांग रही, अल्लाह का कुर्ब मांग रही हैं। कह रही हैं, या अल्लाह, घर तो मेरे पास भी है मगर वो फिरौन का है। मुझे वो घर चाहिए जो आपके पास हो, जो आपके कुर्ब में हो, जिसमें आपकी रजा हो, जिसमें आपकी रहमत हो। ये दुआ हमें बताती है असल कामयाबी बड़ा घर नहीं, असल कामयाबी अल्लाह के पास घर है। दुनिया का घर कितना ही खूबसूरत हो, एक दिन छूट जाएगा। फर्नीचर रह जाएगा, कमरे रह जाएंगे, दीवारें रह जाएंगी, नाम की तख्ती भी रह जाएगी, मगर बंदा चला जाएगा। असल घर वो है जो हमेशा का हो। जमीन पर किसी का घर हमेशा का नहीं। मैं जब कभी भी ये देखती हूं कि लोग अपने नाम घर लगवाते हैं, जमीन का इंतकाल होता है, जब कभी मैं देखती हूँ कि लोगों के घरों के बाहर उनके नाम लिखे होते हैं, फिर उनके नाम की जगह उनके बच्चों के नाम आ जाते हैं। वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है। जमीन पर किसी का घर, किसी की जमीन उसकी अपनी नहीं है। ये वक्ती धोखा है, और हम सब इस धोखे में आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी की जमीन ना हो, किसी के घर ना हो। मुराद ये है कि ये हमेशगी का घर नहीं है। असल घर वो है जहां से कभी बेदखली ना हो। मौत जब आएगी तो हमें हमारे घरों से बेदखल कर देगी, अपने घरों में नहीं रहेंगे। तो अल्लाह के पास जो घर है उसमें कभी खौफ नहीं होगा, कभी जुदाई नहीं होगी, कभी आंसू नहीं आएंगे। दुनिया का घर जरूरत है, मगर जन्नत का घर मंजिल है। तो जन्नत का घर मांगना है। मोमिना दुनिया में रहती है, मगर उसका दिल अल्लाह के पास घर में होता है। सवाल ये पैदा होता है, इस दुआ के साथ कैसे जिएं? जब दुनिया के कंफर्ट की ख्वाहिश दिल पर गालिब हो तो ये दुआ करें। जब घर बनाते, सजाते, संवारते हुए दिल दुनिया में बहुत लगने लगे तो ये दुआ करें। जब किसी घर में, किसी रिश्ते के साथ, किसी माहौल में दिल घुटने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर लें, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। और दिल से कहें, या अल्लाह, मेरे दुनिया के घर को भी अपनी इताअत का मरकज बना ले, और मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। याद रखें, जन्नत में घर सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बनता, अमल से बनता है। हर नमाज एक ईंट बन सकती है, हर सजदा एक रोशनी, एक खुशबू बन सकता है, हर तिलावत उस घर की डेकोरेशन बन सकती है, हर तौबा एक दरवाजा खोल सकती है। तो इखलास से किया गया हर काम जन्नत के घर की बुनियाद बन सकता है। ये दुआ में सिखाती है, सिर्फ दुनिया का घर नहीं बनाना, अल्लाह के पास घर चाहिए, जन्नत में घर बनवाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली दुआ करते हैं, और ये दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर वक्त की जरूरत है। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ऐ मेरे रब, मैं शैतान की उकसाहटों से आपकी पनाह में आती हूँ। और ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह में आती हूँ कि मैं मेरे पास हाजिर हूँ। बहुत प्यारी दुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हालात की वजह से ऐसे धोखे में आ जाता है, ऐसी सूरत हाल तक भी पहुंच जाता है कि उसका दम घुटने लगता है।
اس کو لگتا ہے کہ میں اس گھر میں رہ نہیں پاؤں گی، یا میں اس رشتے میں رہ نہیں پاؤں گی، یا میں ان حالات میں جی نہیں سکوں گی، یا اولاد کے ہاتھوں انسان پریشان ہوتا ہے، اور سینکڑوں وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کتنے لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا، آج کل ایک ٹرم بہت مشہور ہے، پاپولر ہے یوتھ میں، اوور تھنکنگ۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، اور بہت زیادہ خیالات کا ذہن میں آنا، ان کے بارے میں یاد رکھیے گا، وہ وسوسے ہیں۔ اوور تھنکنگ وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے قدم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کیسے قدم رکھتا ہے؟ کسی نہ کسی سوچ کو ہمارے دل میں ڈال دیتا، اتنی وہ گھومتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں۔ تو شیطان کے جو قدم دل پہ پڑے تو انسان کے لیے بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنا۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی سے کہتے نہیں، لیکن یعنی وسوسوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہم پاک نہیں ہیں۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ہمارے ہاسٹل میں ہماری ایک اسسٹنٹ وارڈن ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن مہینے میں ایک دن ان پہ ضرور ایسا آتا تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ رونے کی آواز آتی تھی۔ پھر یوں ہوتا تھا ساری ساری رات وہ روتی رہتی تھی اور نہاتی رہتی تھی۔ پھر وہ نہاتے نہاتے وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کی ہر چیز کو دھونا شروع کر دیتی۔ اب دیکھیں، کوئی ڈیکوریشن پیس دھویا، ٹیبل دھویا، پھر ٹی وی بھی دھو دیا، پھر بستر بھی دھو دیا، پھر ہر چیز دھو دی، پھر بھی چین نہیں ملتا تھا، پھر دیواریں دھونی شروع کر دیتی، پھر کمرے سے باہر دھونی شروع کر دیتی تھی۔ وہ کتنی تکلیف اور کتنی اذیت میں تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ تکلیف کسی کو بھی لاحق ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں۔ میکسیمم یہ ہے کہ سونے کی میڈیسنز مل جائیں یا کچھ اور طرح کی میڈیسنز دے کے کچھ تھوڑے سے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائیکالوجسٹ، ڈاکٹرز، لیکن بہرحال وسوسوں کی وجہ سے انسان پریشان بہت ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علاج بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ ڈالے، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تو اللہ کی پناہ مانگنے کی ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں بتائی، آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ تو یہ آیات دہرائیں گے، دعائیں ہیں، ربی اعوذ بکا، ربی اعوذ بکا، ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین۔ پھر دہرائیے، پھر دہرائیے گا، پھر دہرائیے گا، بَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونِ، دہرائیے گا، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اس دعا کے اتنے زبردست ریزلٹس ہیں۔ جن جن لوگوں نے یہ دعا کی، انہوں نے بتایا کس طرح سے ہم وسوسوں کا شکار ہوتے تھے، اوور تھنکنگ کرتے تھے، لیکن جس وقت ہم نے اس دعا کے ساتھ علاج شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج ہے نا، تو ہمیں یعنی شروع شروع میں تنگی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہی دعا کرتے تھے تو اس کے بعد بالکل ہر چیز شفاف ہو جاتی تھی،
کوئی خیالی ذہن میں نہیں رہتا تھا. تو میں ان بچیوں کو خصوصی طور پر جو بہت اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اور ان خواتین کو بھی، اور وسوسوں کا شکار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ دعا ضرور کریں. ربی اعوذ بک، دہرائیے. یہ دعا ہماری انویزیبل بیٹل ہے. ہمارے اندر بھی ایک جنگ ہوتی ہے، ایک باہر کی جنگ ہوتی ہے، باہر حالات کی جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ اندر بھی چلتی رہتی ہے، کبھی وسوسوں کی صورت میں، کبھی غصے کی صورت میں، کبھی جیلسی ہوتی ہے، کبھی بدگمانی ہوتی ہے، کبھی مایوسی، کبھی ناشکری، کبھی غفلت، کبھی نماز میں سستی، کبھی قرآن سے دوری، کبھی نیکی کے کام کو ڈیلے کرنا. تو یہ انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. جب ہم کبھی توبہ کو بھی پوسٹ پون کرتے ہیں نا، اور گناہ کو نارمل سمجھتے ہیں، دین سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، دل میں کسی کے خلاف آگ بھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، تو یہ سب شیطان کے حملے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا، کل، اب کہہ دو، کہہ ڈالو، ضرور کہو. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی تو امت کو بھی سکھائی. اس دعا میں دو پناہیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور دوسری ہے، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، کہ یا اللہ، شیاطین کو میرے پاس بھی نہ آنے دے، کہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتے. تو من ہمزات الشیاطین، ہمزات کو ضرور سمجھیے. چبھن، اکساہٹ، اندر سے پش کرنا، اندر سے ایک چیز اٹھے. شیطان سامنے آ کر نہیں کہتا میں شیطان ہوں، آؤ آ کر گناہ کر لو. وہ کبھی بھی نہیں کہتا. وہ دل میں خیال ڈالتا ہے، ایک چبھن، ایک وسوسہ، ایک غلط تعبیر، ایک بدگمانی، ایک ایموشنل ریاکشن، جذباتی ریاکشن، ایک کمپیریزن، ایک ناراضی، ایک خواہش، ایک ڈیلے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، آنے لگتے ہیں. نماز سے پہلے اس طرح خیالات نہیں آتے جتنی اچانک بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، کبھی نیند آتی ہے. ایک خاتون نے تقریباً کو 20 سال پہلے مجھ سے کہا کہ میں جب قرآن اٹھاتی ہوں مجھے اتنی جمائیاں آتی ہیں، مجھے لگتا ہے میرا منہ ٹوٹ کے گر جائے گا. اب یہ، یعنی انہوں نے اس کی جمائیوں کی کثرت سے پانی بہتا، میں پڑھ سکتی ہی نہیں کہ میری اتنی بری حالت ہوتی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ ان کے ہسبینڈ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جہاں رشوت بہت زیادہ. اب ظاہر ہے کہ گھر میں صرف ہسبینڈ کے لیے مشکل نہیں تھا، ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا نیکی کا کوئی بھی کام کرنا. اللہ کی کتاب کو تو کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں پاتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھنے شروع کریں، استغفار کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات مان لی، اور جس وقت انہوں نے یہ دعا کرنی شروع کی، آہستہ 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 ان کے اندر گنجائش پیدا ہونی شروع ہوئی. پھر انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر سیکھا، ترجمہ سیکھا، تفسیر سیکھی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کے اثر سے انہیں نکال دیا. اور آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی نیکی کی باتیں سننا چاہیں تو اچانک موبائل یاد آ جائے، اور موبائل یاد آ جائے، موبائل کھولیں اور آپ کا ذہن بھٹک جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی بات سنیں تو دل بدگمانی سے بھر جائے. یہ موقع ہے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی کامیابی دیکھ کر دل میں جیلسی آ جائے، کسی پر غصہ آئے. شیطان جلتی پر تیل ڈالتا ہے. گناہ سامنے آتا ہے نا تو شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. وہ غیبت کو کہتا ہے یہ تو ڈسکشن ہے، آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہو، یہ غیبت تھوڑی ہے. اور یہ بات تو سچی اس میں موجود ہے. اس کے ساتھ ایسی بات نہیں کہ ہم کو جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں یہ بات ہے. وہ حسد کو کنسرن بنا دیتا ہے کہ ہمیں کنسرن ہے اس لیے ہم فلاں کی بات کر رہے ہیں. تکبر کو وہ کہتا ہے یہ تو سیلف ریسپیکٹ ہے، ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہ پسند کریں کہ کوئی ہماری انسلٹ کر دے، کوئی ہمارے ساتھ جیسا مرضی
ڈیل کر لے، بیہیو کر لے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو انٹیلیجنس ہے، کہ ہم کسی کے اندر آنے والے خیال کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. تو وہ اس بیچارے کا خیال ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل کی بدگمانی ضرور ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غافل ہوتا ہے نا، تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ نہیں، آپ تو ریلیکس کر رہے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہونے میں کیا حرج ہے. اس لیے مومنہ کہتی ہے یا اللہ، شیطان کی اکساہٹوں سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، اور میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو مومنہ صرف گناہ سے نہیں ڈرتی، گناہ کی ابتدا سے بھی ڈرتی ہے. وہ صرف شیطان کے حملے سے نہیں ڈرتی، شیطان کی قربت سے بھی ڈرتی ہے. جو اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ شیطان کا قرب کبھی برداشت نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ جب غصہ آئے یہ دعا کر لیں، جب دل میں کسی کے لیے بغض آئے یہ دعا کر لیں، جب نماز میں وسوسے آئے یہ دعا کر لیں، جب گناہ خوبصورت لگنے لگے یہ دعا کر لیں، جب قرآن کھولنا مشکل لگے یہ دعا کر لیں، جب نیکی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہو یہ دعا کر لیں، جب گھر میں جھگڑا شروع ہو، ایسا ہو ہی جاتا ہے بہن بھائیوں میں، شوہر بیوی میں، ماں باپ اور اولاد میں، یہ دعا کر لیں. جب رات بستر پر لیٹیں تو یہ دعا کر رہے ہیں، دل سے کہیں یا اللہ مجھے میرے نفس سے، شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لے، میری سوچوں کی حفاظت کر لیجئے، میرے دل کی حفاظت فرما لیجئے، میرے گھر کی، میرے بچوں کی حفاظت فرمائیے. یاد رکھیں شیطان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے. نبی کریم نے فرمایا جب بندے کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو دیکھیے دو چیزیں ہیں اب آپ کے پاس، اللہ کا ذکر یا دوسری طرف یہ کہ شیطان کے وسوسوں کو جگہ دینا. تو اللہ کا ذکر آپ کو بچائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جہاں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے شیطان کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے ہر برائی پہلے خیال بنتی ہے. جوگی جیل میں ایک پنجابی شاعر ہے، وہ کہتا ہے نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی. زال سرائکی میں کہتے ہیں بیوی کو. کہتے ہیں نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی. تو خیال جو ہے نا، یہ پہلی چیز، پہلے خیال آتا ہے، پھر وہ دل کے، اگر انسان اس خیال کو دھیان نہ دے تو وہ گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کے اندر جم جاتا ہے. یہ سٹیج ہے خواہش بننے کی. پھر خواہش جب انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرے دل کی بات ہے، بار بار اٹھتی ہے دل کی بات، یہی خواہش پھر انسان کا ارادہ بنتی ہے اور ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے. تو کبھی خیالات کے بارے میں غافل نہ ہو. شیطان خیالات سے ہی تو ہمارے ساتھ جنگ چھیڑتا ہے. تو اس جنگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت پیاری دعا جو سب کو آتی ہے اور حج کی واحد دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی اور محمد رسول اللہ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دعا دہرائیے گا. یہ دعا جامع ہے، یہ شاید سب سے زیادہ کی جانے والی دعاؤں میں سے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، لیکن کیا آپ نے اس دعا کی گہرائی پر کبھی غور کیا ہے؟ یہ دعا نبی کریم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں بندے کی ہر ضرورت آ گئی، دنیا بھی آ گئی اور آخرت بھی، جہنم سے نجات بھی. اسلام ہمیں دنیا کو آخرت کے راستے میں استعمال کرنا سکھاتا ہے. دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعتوں والا رزق دے تو یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور انسان کی ہر مانگ پوری ہو جائے یہ دنیا کا حسنہ ہے. اصل حسنہ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ زندگی.
اب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی نصیب کرے. ایمان کے ساتھ زندگی بہت بڑی دولت ہے. حلال رزق دنیا کا ہسانہ ہے، صحت دنیا کا ہسانہ ہے، عافیت سلامتی دنیا کا ہسانہ ہے، نیک سپاؤس، نیک اولاد، اچھا اخلاق، علم نافع، دیندار ماحول، دل کا سکون، گناہ سے حفاظت، نیکی کی توفیق، ایسا گھر جہاں اللہ کا ذکر ہو، ایسا رزق جو دل کو غافل نہ کرے، ایسی عزت جو تکبر کا ذریعہ نہ بنے، ایسی صحت جو عبادت میں مددگار بنے. اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ قبر میں آسانی، جنت میں داخلہ، حساب میں نجات، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہونا، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جانا، رسول اللہ کی شفاعت ملنا، اور جنت میں اپنے ریلیٹیوز، اپنے ماں باپ کے ساتھ اکٹھے ہو جانا، اللہ کی رضا، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. پھر دعا کا آخری حصہ وقینا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کیونکہ اگر دنیا مل گئی اور آخرت کھو گئی، اگر عزت مل گئی اور اللہ کی رضا کھو گئی، اگر اولاد کامیاب ہو گئی مگر دین سے دور ہو گئی، یہ دعا انسان کو بیلنس دیتی ہے. دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو. ہر ایمان والی عورت، ایمان والی بچی یہ دعا کرتی ہے، دنیا کی خیر بھی دے دے اے ہمارے پیارے رب، اور آخرت کی خیر بھی دے دے، اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ ہر دعا میں یہ جامع دعا ضرور شامل کریں. اپنی دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں، سجدے میں، تہجد میں، سفر میں، خوشی میں، غم میں، حج اور عمرہ کے موقع پر اپنے گھر والوں کو شامل کر کے دعا مانگیں. جب دنیا کی دعا مانگیں تو آخرت بھی مانگیں. جب بچوں کی کامیابی مانگیں تو ان کا ایمان بھی مانگیں. جب رزق مانگیں تو حلال اور بابرکت رزق مانگیں. جب صحت مانگیں تو عبادت والی صحت مانگیں. جب گھر مانگیں تو دیندار گھر مانگیں کہ یا اللہ جس گھر میں دین کا ماحول ہو. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے دنیا چاہیے مگر ایسی جو آخرت کو خراب نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ نصیب فرما دے. آمین ثم آمین.